فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نماز ہی کی حالت میں حکم نازل ہو گیا اور نماز ہی کی حالت میں آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ وہ قبلہ اول جو بیت المقدس تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کی عظمتوں کو منسوخ نہیں کیا گیا، اس کے مقام کو نہیں گھٹایا گیا، اس کا مقام تو روز اول ہی سے بڑھتا ہی رہا، اور جب اللہ کے پیغمبر وہاں تشریف لے گئے تو اس کے مقام میں چاند لگ گئے۔ وہ فلسطین کا علاقہ جس پر یہ اسرائیل قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو یہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ اسلام دشمن اگر اس پہ قبضہ کر لیں گے تو یہ ہیکل سلیمانی کو برباد کریں گے، یہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کریں گے۔ ابھی یہ مسجد اقصی کی حرمتی کر رہے ہیں، اس مسجد اقصی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے اور شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، یہ جان لیجئے۔ اگر کہیں پر بھی کوئی سازش ہو رہی کسی ملک میں تو یہ جان لیجئے کہ اس کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ اسرائیل کا ہاتھ، وہ یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ یہودیوں کی فطرت میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ تو اسی سے ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے پیغمبروں کو شہید کر دیا ہو، اپنے پیغمبروں کی نہ مانی ہو، ان کو قتل کر دیا ہو۔ کسی قوم نے اپنے پیغمبر کو قتل نہیں کیا، بات نہیں مانی، جھگڑا کیا، قتل و قتال تو ہوا لیکن پیغمبروں کو قتل نہیں کیا۔ یہ قوم ایسی تھی اور ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا، اپنے پیغمبروں کی بے حرمتی کی اور اپنے پیغمبروں کو مار ڈالا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ مظلوم ہے تب بھی اور اگر ظالم ہے تب بھی۔ اے اللہ کے پیغمبر، جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو مظلوم ہے اس کی کیسے مدد کی جائے گی؟ فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، وہی اس کی مدد کرنا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اور اسلام مذہب تو اتنا سچا، اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ ظلم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، مظلوم کو باقی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر مظلوم کی مدد کی جائے اور ہر ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ آج فلسطین میں اہل فلسطین مظلوم ہے اور اسرائیل، جس کو اسرائیل کہتے ہیں، وہ ظالم ہے، ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بیت المقدس والے یوں ہی بیٹھے رہے، فلسطین والے یوں ہی بیٹھے رہے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ جی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب ظالم ظلم کرتا ہی چلا جائے تو قرآن کی اجازت ہے، اللہ کی اجازت ہے کہ اب اس سے قتال کرنے کی اجازت عام دی جا رہی ہر مسلمان کو۔ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا زیادہ دیر تک۔ کتنا ظلم برداشت کریں گے فلسطین والے؟ کتنے بچوں کو شہید کروائیں گے وہ؟ کتنے بچے اپنے ماں باپ کو شہید ہوتا دیکھیں گے؟ اب وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بھی ان کی مدد کریے، یعنی دعا کیجئے۔ دعا ہم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان کی نصرت فرمائے اور ان کے مقابلے میں ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی منکر دیکھو، اگر کسی کو ظلم کرتا دیکھو تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اور اگر ہاتھ پکڑنے سے وہ باز نہیں آتا ہے تو اس کا ہاتھ توڑ دو۔ یہ اسلام کہتا۔ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے اپنے مذہب کی حقانیت کو پہچانا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم سہنے کا نام اسلام ہے۔ جی نہیں، ظلم کو روک دینے کا نام اسلام ہے، ظلم کو ختم کر دینے کا نام مسلمان ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لینے کا نام مسلمان ہے، اور ہاتھ پکڑنے سے اگر